صبر کا دامن ہاتھوں سے کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میری نظر اچانک ایک خوبصورت عورت پر پڑی جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال پہ راضی ہوں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، کہنے لگا کتنی خوش قسمت ترین خاتون ہے جو شکر پہ شکر کرتی چلی جا رہی ہے۔ میری اس آواز کو اس عورت نے سن لیا، سن کر کہا، بھائی میں خوش قسمت عورت نہیں ہوں، مجھے خوش قسمت عورت مت کہو، میں دنیا کی سب سے بڑی دکھی اور بد قسمت ترین خاتون ہوں۔ میرے دل کو غموں نے چور چور کر دیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگرہ پھٹنے کو آ رہا ہے، آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ گئی ہیں۔ اس شخص نے کہا، مائی وہ کیسے؟ کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی دردناک کہانی سناتی ہوں۔ جوانو خدارا، اس عورت کی زندگی کی دردناک کہانی ضرور سنیے گا۔ اس خاتون نے کہا، بھائی میرے 3 بیٹے تھے، قربانی کا دن آیا، میرا شوہر ایک بکرا لے کر آیا، اس کو زمین پر لٹایا، اس کو ذبح کیا، میرے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ باپ کس طرح بکرے کو ذبح کر رہا ہے۔ قربانی کا دن چلا گیا، دوسرے دن میں ہمسائے کے گھر تنوری میں روٹی لگانے گئی۔ میرے بڑے بچے نے میرے چھوٹے بچے کو کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ابا جی نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا۔ چھوٹے بچے کو اس نے زمین پر لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ اکبر کہتے ہی چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ چھوٹے بھائی کی گردن سے جب خون نکلا تو اس خون نے میرے بڑے بچے کو خوف زدہ کر دیا۔ بچہ چھوٹے بھائی کو مار کر جنگل کی طرف بھاگ گیا، خوف زدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگا۔ آگے ایک بھیڑیے نے میرے بیٹے پہ حملہ کیا، چیر پھاڑ ڈالا۔ پیچھے میرے شوہر کو پتہ چلا، وہ جنگل کی طرف بھاگا، جاؤں اپنے بڑے بچے کی جان بچا کے آؤں، کہیں بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے۔ میرا شوہر 3 دن مسلسل جنگل میں دوڑتا بھاگتا رہا کہ میرا بچہ مل جائے، مجھے میرا بچہ مل جائے۔ 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، دن رات دوڑتا بھاگتا رہا۔ آخر کار اسے بچے کا سر ملا، بچے کی کچھ ہڈیاں ملی۔ بچے کو بھیڑیے نے چیر پاٹ ڈالا تھا، اسے مار دیا تھا۔ ہائے، بچے کی یہ حالت دیکھ کر باپ برداشت نہ کر سکا، باپ بھی وہیں فوت ہو گیا، میرا شوہر وہیں فوت ہو گیا۔ پیچھے 3 دن بعد میں ہانڈی پکا رہی تھی، ہانڈی چولہے پہ ابل رہی تھی، میرا 2 سال کا بچہ ہانڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں باہر شوہر کو دیکھنے کے لیے گیٹ سے باہر نکلی تو پیچھے اس 2 سالہ بچے نے ہانڈی کے اوپر ہاتھ مارا، ابلتی ہوئی ہانڈی کو اپنے اوپر انڈھیل دیا، وہ بھی وہیں فوت ہو گیا۔ ہائے، مجھے شوہر بھی نہ ملا۔ جب میں واپسی گھر آئی تو آگے 2 سال کا بچہ بھی مرا پڑا تھا۔ بھائی میرا شوہر بھی ختم ہو گیا، میرا بڑا بچہ بھی ختم ہو گیا، چھوٹا بچہ ذبح ہو گیا، 2 سال کا بچہ جل کر مر گیا، میں تنہا رہ گئی، میں اکیلی رہ گئی، میرا دل غموں سے چور چور ہے، میرا جگر پھٹ گیا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا ہے، میں تنہا رہ گئی ہوں، میں موت مانگتی ہوں، مالک مجھے موت عطا کر۔ پھر ایک دم آقا کریم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ موت مانگنا جرم ہے، موت مانگنا حرام ہے، موت نہ مانگا کرو۔ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جب دکھوں کا وقت آتا ہے، جب دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، موت نہیں مانگتے۔ آج میں کریم رب کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مالک تنہا ہو کے آئی ہوں، اکیلی ہو کے آئی ہوں، میرا شوہر نہیں رہا، میرے 3 بچے مر گئے، ختم ہو گئے۔ مالک میں تیرے دروازے پہ موت مانگنے نہیں آئی، میں تیرے دروازے پر صبر مانگنے آئی ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مالک تو مجھے صبر عطا کر۔ صبر کہتے ہی وہ دکھی خاتون وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس فقیر اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہے۔ فوت ہونے کے بعد اس بزرگ نے اس خاتون سے پوچھا، مائی
اے صبر کرنے والی دکھی خاتون، بتا تو صحیح مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس خاتون نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے۔ جو میں نے صبر کیا تھا، جو میں اللہ کی چوکھٹ پر صبر مانگنے آئی تھی، اللہ نے مجھے صبر دیا اور صبر کا اتنا اجر دیا کہ میرے صبر کی وجہ سے، میرے صبر کے صدقے اللہ نے مجھے بھی بخش دیا ہے، میرے شوہر کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ دیکھو 3 بچے میرے ساتھ ہیں، میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہے، ہم تینوں چاروں جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کی نہ ختم ہونے والی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، او میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے، بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک نصیحت یہ بھی تھی، بیٹا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ نے تجھے بیمار کیا، تجھے دکھ دیے، تکلیفیں دیں، او میرے بیٹے تیرے باپ امام حسین کے سامنے کڑیل نوجوان علی اکبر قربان ہو گئے، قاسم کا شباب لٹ گیا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، معصوم ننھے اصغر قربان ہو گئے۔ میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ سن میرے بیٹے، تیرے بابے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تیرے بابے نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، بیٹے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا دیا تھا، اتنا بڑا اجر کہ یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ آج 14 صدیاں بعد بھی حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ صبر کا اجر ہی تو تھا کہ آج دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ بیٹا صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل ترین کام کو آسان بنانے کے لیے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، پھر ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔